بھٹی صاحب، یہ obviously RTS کے بعد جو مسئلہ ہوا اور اس کے بعد انتخابات کے اوپر سوال آنا، باقی سب کو ایشو ہونا کہ دیکھیں اتنی دیر تک ہم لوگوں کو رزلٹ ہی نہیں مل سکے، نتائج ہی نہیں مل سکے، اس سے زیادہ جلدی تو مینول نتائج مل جایا کرتے تھے۔ اب یہ EMS کے اوپر بھی یہی سوال آپ کو لگتا ہے کہ اس سے موازنہ کیا جا سکتا ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا سوال ہے؟ نہیں، یہ انتخاب کتنا صاف و شفاف ہو رہا ہے، اس کے تو رزلٹ پہلے ہی مل چکے ہیں۔ ابھی کوئی رزلٹ میں اس میں کوئی کسر رہ گئی ہے کہ اس انتخابات کے رزلٹ میں ابھی کوئی آپ کو ڈاؤٹ ہے؟ نہیں پڑتا EMS ہو یا ہو، اب کیا فرق پڑتا ہے؟ تاج حیدر صاحب پھر تو آپ کی ایفرٹ ہی فیوٹائل ہو جائے گی۔ تو وہ پہلے ہی ہو گیا ہے، وہ یعنی آپ دیکھیں ایک پارٹی ٹیکنیکلی جو ملک کی ایک بڑی پارٹی ٹیکنیکلی ناک آؤٹ ہو گئی، بلہ لے لیا گیا۔ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کوئی سانو مرن دا شوق بھی سی، کچھ انج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غماں دا توق بھی سی۔ بالکل ایسے دونوں چیزیں ایگریڈ، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی، صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اب تو میرا خیال ہے بڑے ایسے انتخابات، اتنے صاف اور شفاف انتخابات جو ماشاءاللہ جن کی ایکسپائری ڈیٹ پہلے ہی بتائی جا رہی ہے اور جن کے بارے میں پہلے ہی گیس لگایا جا رہا ہے کہ کون صاحب کہاں آئیں گے، کون صاحب کہاں آئیں گے، کون صاحب کہاں آئیں گے۔ لیکن پھر بھی میں پاکستانیوں کو کہوں گا کہ خواہ یہ 3 رکنی بینچ کے فیصلے کے بعد یہ سلیکشن 2024 ہے یا الیکشن 2024 ہے، آپ نے ضرور نکلنا ہے، ووٹ ڈالنا ہے۔ اور پہلے آپ نا امیدی پھیلا رہے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں ووٹ کے لیے نکلنا ہے۔ تو پہلے تو آپ نے کہہ دیا کہ نہیں یہ تو آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں ووٹ کے لیے نکلو۔ یہ کیا بات ہے بھٹی صاحب؟ لوگ نکلیں گے نا، تو اس لیے اس امید پہ کہ لوگوں کو نکلنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نکلنا چاہیے اور سارے ووٹ ڈالیں گے، ٹرن آؤٹ اچھا ہوگا، 12.5 کروڑ میں سے 10 کروڑ بھی نکلیں گے تو بہت ساری چیزیں بدل جائیں گی۔ جس کو چاہتے ہیں ووٹ دیں، وہ ان کی مرضی۔ لیکن میں حیران یہ ہوا کہ 40 صفاتی لیگی منشور، 64 صفاتی PP کا منشور اور 168 صفاتی یہ PTI کا منشور۔ اب یہ بڑے دلچسپ ہم ملک میں رہ رہے ہیں۔ ایک ہے کہ یہ ملک منشوروں کا قبرستان ہے، یہ وعدوں داموں نعروں کا قبرستان ہے۔ یہاں منشور دینے والوں کو علم ہے کہ انہیں کس نے پوچھنا ہے، اور یہاں منشور سننے والوں کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے کیا کسی سے 10 دن پہلے منشور دے کے کون سا کس نے منشور کسی بھی پوچھ لینا۔ لہٰذا جتنے چاہے جھوٹ بول لو، جتنے چاہے سبز باغ دکھا دو، جتنے چاہے وعدے دعوے نعرے کر لو، کچھ بھی نہیں۔ یہ ملک کمزور یادداشتوں اور مضبوط میدوں کا ملک ہے۔ اب کوئی مجھے ایک حکومت بتا دیں، پیچھے پیپلز پارٹی بھی بھگت گئی ہے، تحریک انصاف بھی بھگت گئی ہے، نون لیگ بھی بھگت گئی ہے، کوئی مجھے پارٹی بتا دیں جو ایک منشور پر آئی اور جب تک رہی وہ بتاتی رہی کہ یہ ہم نے وعدے کیے تھے، یہ پورے کر دیے، یہ رہ گئے، یا جب گئی وقت سے پہلے یا وقت کے مکمل ہونے پر تو اس نے بتایا کہ بھائی یہ ہم نے وعدے کیے تھے، یہ پورے کر دیے، یہ نہیں کر سکے، کوئی تو پتہ ہی کو نہیں ہوتا۔ اور 80% قیادت جو سیاست دان ہے جو پارٹی کے، انہوں نے منشور نہیں پڑھا ہوتا۔ صحیح۔ اچھا پھر ایک بار 4 بار ایک جملہ، آج ایک وائلیشن ہو گئی نا منشور کی، PMLN کے منشور کا حصہ یہ بنایا گیا جی کہ جانوروں کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ آج شیر پھر رہا تھا ایک ریلی کے اندر۔ اب نہیں ابھی سے سٹارٹ ہو گئی۔ 4 بار مرکز، 7 بار پنجاب پر حکومت کرنے والی مسلم لیگ نون نے اب ویسے ایک بات بتاؤں، بھٹو صاحب نے 1970 میں جو روٹی کپڑا مکان کا کہا تھا اس وقت تھوڑی سی توجہ ملی تھی، پھر جب نواز شریف صاحب نے کہا ملک ایشین ٹائیگر بنے گا اس وقت تھوڑی سی توجہ ملی تھی، پھر جب انہوں نے کہا قرض اتارو ملک سنوارو اس وقت تھوڑی توجہ ملی تھی، پھر جب تبدیلی سرکار آئی اور انہوں نے نعرہ مارا اس وقت، اب لوگوں کو اعتبار ہی کوئی نہیں رہا۔ اچھا ملک کو ایشین ٹائیگر بنائیں گے صرف دو اور قرض اتارو ملک سنوارو، اور پھر اس کے بعد قرض اتارو ملک سنوارو سے آگے قرض لو اور ملک سنوارو۔ اچھا اب 1 کروڑ نوکریاں ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہاں سے دیں گے، اور 30% بجلی کم کہاں سے کریں گے، سستی کیسے کریں گے۔ پیپلز پارٹی 4 بار مرکز اور 20-22 سال سندھ پر ہے۔ 1970 میں روٹی کپڑا اور مکان تھا، بلاول بھٹو صاحب آج بھی روٹی کپڑا اور مکان بیچ رہے ہیں۔ 300 یونٹ بجلی مفت، تنخواہیں ڈبل، 30 لاکھ گھر، مجھے نہیں سمجھ آتی تنخواہیں ڈبل کیسے کریں گے۔ IMF کہہ رہا ہے آپ کو 70-71 ارب ڈالر چاہیے 3 سال میں، یہ پتہ نہیں کہاں سے۔ PTI 4.25 سال مرکز اور 10 سال KP میں رہی۔ KP 90 ارب کا مقروض تھا، جب PTI گئی ہے تو 890 ارب ہو گئے، اور 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں، 90 دن میں کرپشن ختم، پروٹوکول ختم، پتہ نہیں وہ کیسے ہو گیا، کچھ بھی نہیں۔ آپ نے جو اتنی لمبی فہرست بتائی نا، اسے نہ ہی سمجھے۔